اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہستی ہے، جو کہ ہمارے 7ویں امام ہیں اور جن کی عظمت و جلالت اور جن کا مقام و مرتبہ جو ہے نا وہ بہت بلند ہے۔ چند مرزا محمد اطہر لکھنوی جو ہے انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ اشعار کہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم امام کی حالات زندگی پیش کریں گے کہ نمود صبح ہے تنویر موسیٰ کاظم، نمود صبح ہے تنویر موسیٰ کاظم، ہے شام زلف گراگیر موسیٰ کاظم، ہر ایک عقدہ لاحل کا حل جہاں کو ملا بفیض ناخن تدبیر موسیٰ کاظم۔ میری نگاہوں میں پھیکا ہے حسن یوسف بھی، میری نگاہوں میں پھیکا ہے حسن یوسف بھی، ہے میرے قلب میں تصویر موسیٰ کاظم۔ جنہیں ملا ہے خطاب کلیم قدرت سے، جنہیں ملا ہے خطاب کلیم قدرت سے، فزوں ہے ان سے بھی توقیر موسیٰ کاظم۔ جسے سمجھنا ہو ان کو پڑھے وہ قرآن کو، کلام پاک ہے تفسیر موسیٰ کاظم۔ سبحان اللہ۔ ابن جوزی رقم کرتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ انہیں کاظم، مامون، سید اور طیب کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ ان کی عبادت، ان کے اجتہاد اور شب بیداری کی وجہ سے انہیں عبد صالح کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ ام الولد تھی۔ ان کا تعلق انلس سے تھا۔ ان کا اسم گرامی حمیدہ تھا۔ بعض منابع کی بنا پر ان کا نام بربریہ تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم بہت سخی اور حلیم تھے۔ ان کی ولادت باسعادت 129 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کی والدہ کا جو تعارف کرایا، آپ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حمیدہ۔ آپ نے فرمایا دنیا میں حمیدہ رہو اور آخرت میں محمودہ، یعنی ان کی عظمت و شان کو بلند کیا کہ دنیا اور آخرت میں تمہاری تعریف ہوتی رہے گی۔ جناب مرحوم قمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت اور باسعادت بروز ہفتہ 7 صفر سن 128 ہجری میں ابوا کے مقام پر ہوئی۔ یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے۔ آپ کا اسم گرامی موسیٰ بن جعفر، مشہور و معروف کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم ہے۔ آپ کے القابات کاظم، صابر، صالح اور امین تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی امامت پر جو دلیلیں ہیں تو ان کے بارے میں عبداللہ فیض بن مختار سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میرا ہاتھ تھام لیں اور مجھے آتش جہنم سے نجات دلا دیں، یعنی اگر میں آپ کے بعد آپ کے امام کو نہ پہچانوں تو گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد امام کون ہیں۔ بس اسی وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام داخل ہوئے، جبکہ سن کے لحاظ سے آپ ابھی بچے تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ آقا تمہارے مالک ہیں، ان سے رابطہ رکھیں۔
باب رحمت نور قرآن مبین موسیٰ کاظم امام ہفتمین۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب رحمت ہیں اور قرآن مبین کا نور ہیں۔ آپ زمین و آسمان کے بادشاہ اور خدا کی رحمت اور اس کے صبر کے مظہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بارگاہ سب کے لیے باب الحوائج اور ہر پریشان حال کے لیے قبلہ گاہ ہے۔ ایسی فضیلت، عظمت اور شرافت کے ساتھ آپ ایک گوہر ہیں اور صدف کے اندر پنہاں ہیں۔ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب عیون الاخبار رضا میں نقل کرتے ہیں کہ مامون الرشید نے اپنے باپ ہارون الرشید سے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ شخص کون تھا کہ آپ نے اس کی اس قدر تعظیم و تکریم کی، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اسے کرسی صدارت پر بٹھایا اور خود اس سے نیچے بیٹھے ہیں؟ تب اس کے باپ نے کہا، یہ لوگوں کے امام، مخلوق خدا پر حجت خدا اور خلیفہ ہیں۔ مامون کہتا ہے، میں نے کہا، اے بابا جان، یہ جتنی صفات آپ نے بیان کی ہیں کیا آپ کے اندر نہیں پائی جاتی؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، میں قہر و غضب کی بنا پر ظاہری خلیفہ ہوں، جبکہ موسیٰ ابن جعفر امام حق ہیں۔ اے بیٹے، خدا کی قسم، وہ میرے سمیت تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ رسول خدا کے منصب پر تشریف فرما ہوں۔ خدا کی قسم، اگر تو بھی خلافت اور حکومت کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو تیرا سر تیرے بدن سے جدا کر دوں گا کہ جس میں دو آنکھیں ہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ حکومت جو ہوتی ہے نا، وہ بانجھ ہوتی ہے، وہ اپنے پرائے کسی کو نہیں دیکھتی، وہ بس اسے حکومت چاہیے ہوتی ہے، اسے کرسی چاہیے ہوتی ہے کہ اگر بیٹا بھی اس کے مقابلے پہ آئے تو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو امام کو اس وجہ سے مانتا تو تھا، لیکن کرسی کی وجہ سے، تخت و تاج کی وجہ سے اس نے جو ہے امام کو پیچھے دھکیل دیا تھا، پیچھے کر دیا تھا، خدا کے بیٹھ گیا تھا۔ مدائنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام مدینہ میں تھے کہ مہدی اور ہادی عباسی ملعون مر گئے۔ ہارون رشید مکہ کی زیارت کے لیے گیا۔ اس کی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ روضہ رسول پر ملاقات ہوئی۔ ہارون نے اپنے حواریوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہا، اے میرے چچا زاد، آپ پر درود و سلام ہو۔ یہ کہہ کہ قبر رسول کے قریب گیا۔ اتنے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قبر رسول کے قریب گئے اور فرمایا، اے پدر بزرگوار، آپ پر درود و سلام ہو۔ یہ سننا تھا کہ ہارون کا چہرہ فاق ہو گیا۔ پھر اس نے بے ساختہ کہا، خدا کی قسم، حقیقی افتخار و شرافت یہی ہے۔ پس ہارون مدینے سے واپسی پر امام موسیٰ کاظم کو اپنے ہمراہ بغداد لے گیا اور وہاں پر قید خانے میں بند کر دیا۔ صفات عالیہ کی تصویر ہے جناب امام موسیٰ کاظم، خدا کے دین کی توقیر موسیٰ کاظم۔ آپ انتہائی قابل قدر، عظیم الشان اور تہجد گزار امام تھے۔ آپ عمل صالح بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ کرامات و معجزات کی وجہ سے بے انتہا مشہور ہیں۔ آپ عبادت کو ہر ممکن طریقے سے ادا کرتے۔ آپ راتوں کو سجدے بجا لاتے، قائم اللیل تھے، دن میں صدقہ دیتے اور روزے رکھتے تھے۔ آپ اپنے حلم کے سبب اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دینے کی وجہ سے کاظم کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا تو آپ الٹا اس پر احسان کرتے، ظلم و ستم کرنے والے کو معاف کر دیتے۔ آپ زیادہ عبادت اور ریاضت کے سبب ابو صالح کے نام سے مشہور ہے۔ اس عظیم ہستی کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ ہم اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب